یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارتیہ نیائی سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ بل 2023 کو اپنی منظوری دے دی ہے۔ یہ 3 نئے فوجداری انصاف کے بل گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ سے منظور ہوئے تھے۔ بھارتیہ نیائی سنہتا 2023 تعزیرات ہند 1860 کی جگہ لے گا۔ بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 ضابطہ فوجداری 1973، جبکہ بھارتیہ ساکشیہ بل 2023 انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872 کی جگہ لے گا۔ ان نئے قوانین کی بدولت FIR سے لے کر کیس ڈائری سے چارج شیٹ اور چارج شیٹ سے لے کر فیصلے تک کے پورے عمل کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بھارت منڈپم ویر بال دیوس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم دلی میں نوجوانوں کے مارچ پاسٹ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کر رہے ہیں۔ ویر بال دیوس سری گرو گوبند سنگھ کے بیٹو بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کی شہادت کا دن ہے۔ گزشتہ سال جنوری میں سری گرو گوبند سنگھ کے پرکاش پورب کے دن پر وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ 26 دسمبر ویر بال دیوس کے طور پر منایا جائے گا۔ سرکار اس سلسلے میں ملک بھر میں پروگراموں کا انعقاد کر رہی ہے تاکہ شہری بالخصوص بچے بابا زوراور سنگھ اور بابا فتح سنگھ کی مثالی قربانیوں سے روشناس کرائے جائیں۔ اس موقع پر مختلف آن لائن مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کی ترقی کے سفر میں سب سے اہم ساجھیدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار سال 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نئی دلی میں کرسمس کے موقع پر اپنی رہائش گاہ پر عیسائی برادری کے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے منتر میں یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی ہر شخص تک پہنچے۔ جموں کشمیر سے نوجوانوں کے ایک وفد نے کل راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ یہ نوجوان وطن کو جانو پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، جس کا مقصد نوجوانوں کو ملک کے آرٹ، ثقافت، تہذیب اور ترقیاتی کام سے واقف کرانا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد سے جموں کشمیر میں تیز رفتار ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار اور مقامی انتظامیہ لوگوں کی بہبود اور ترقی کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ مرمو نے وفد پر زور دیا کہ وہ حکومت کی طرف سے کی جا رہی ترقیاتی کوششوں سے فائدہ اٹھائے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدونی نے کشمیر میں تمام محکموں کی موسم سرما کی تیاریوں کا جامع جائزہ لینے کے لیے کل ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ میں انہوں نے سردیوں کے لیے محکمہ وار تیاریوں کا جائزہ لیا تاکہ اشیاء ضروریات کی وافر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے راشن، پانی، بجلی اور طبی نگہداشت کے علاوہ بروقت روڈ کلیئرنس کی متعلقہ محکموں کو ہدایت دی تاکہ برفباری کی صورت میں گاڑیوں کی نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ عہدیداران نے میٹنگ میں بتایا کہ کشمیر میں ایندھن اور راشن کا وافر ذخیرہ دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ بجلی نے اضافی 200 میگا واٹ بجلی حاصل کی ہے، جس کی بدولت بجلی سپلائی میں خاطر خواہ بہتری ہوئی ہے۔ صوبائی کمشنر نے میٹنگ میں KPDCL کے حکام کو ہدایت دی کہ لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت کے مطابق خراب شدہ DTSs کو مقررہ وقت کے اندر تبدیل کیا جائے تاکہ عام لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے میڈ ٹیک اختراع کاروں کو با اختیار بنانے اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق جدید حل کے لیے اہمیت کی حامل ایک پہل میڈ ٹیک مترا کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ پہل بھارتی میڈ ٹیک صنعت کے لیے ایک یکسر تبدیلی لانے کے لیے ثابت ہوگی اور اس سے ملک میں ہی تیار کیے گئے سستے معیاری میڈ ٹیک آلات اور ڈائگنوسٹکس میں سہولت ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر روس کے 5 روزہ دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ روس کے نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صنعت و تجارت کے وزیر سے ملاقات اور اقتصادی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر باہمی کثیر رخی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کی خاطر اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں اور ثقافتی رشتوں کو مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
भारतीय बहरिया आज मुंबई में अपने जदीद तरीन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल को शामिल करेगी। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। ये मिसाइल बंदरगाह और समंदर दोनों ही में सख्त और जामे आजमाइश के बाद इस साल अक्टूबर में भारतीय बहरिया को फराहम किया गया था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।